تو کہاں جائے تیرے در کے سوا مولا تسکین کہاں تیرے در کے سوا مولا اس دنیا پہ تیرے کرم کا سایہ دامن کہاں پھیلائے تیرے در کے سوا مولا میرے مولا کرم ہو کرم 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم یہ زمین اور یہ آسمان تو ہی ہے مالک دو جہاں زمین اور یہ آسمان مولا تیرے قبضے میں ہے دو جہاں سب پہ تو ہی تو ہے مہربان ہم تیرے در سے جائیں کہاں سب کی سنتا ہے تو ہی صدا تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم مولا میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم ہم کے رنجور و بے حال ہے ہم کے مجبور و لاچار ہے ہم کے رنجور و بے حال ہے مولا ہم کے مجبور و لاچار ہے
اپنے دامنا میں آنسو ہے بس، پاک کر دے ہمارے نفس، ذکر تیرا جہاں بھی کرے، ذکر تیرا جہاں بھی کرے، ایک پل میں ہو آنکھیں نم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جیتی رہیے، سلامت رہیے، اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کی یہ فقید المثال یعنی بے مثال اور منفرد ٹرانسمیشن ARYQTV سے شان رمضان نعمت افطار میں جناب آپ سیگمنٹ ملاحظہ کر رہے ہیں ماہ رمضان اور خواتین۔ جناب ماہ رمضان اور خواتین کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، میری جانب سے آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح ماہ رمضان المبارک کی یہ گزرتی ہوئی ساعتیں اور کس قدر تیزی سے یہ ماہ مبارک گزر رہا ہے، پروردگار تیرے بندے دن رات سجدہ ریز ہو کر تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں، پروردگار عالم تجھ سے طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کر رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں پروردگار، اور سب کا جو مقصد ہے، جو منشا ہے، رضائے الہی ہے، بخشش طلب کرنا ہے۔ میرے مالک و مولا، ہم تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں، بالخصوص اس ماہ مبارک میں، بالخصوص اس عشرے میں ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما، بخشش کے پروانے جاری فرما۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور ایک بہت ہی امید افزا جو آیت مبارکہ ہے قرآن مجید کی، مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، اے نبی فرما دیجئے ان بندوں سے، کن بندوں سے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے، یعنی جو نفس کے بہکاوے میں آ گئے، حقوق اللہ ادا نہیں کیے، اللہ کی نافرمانیاں کی، نافرمانیوں میں اتنے گرتے چلے گئے کہ اپنے لیے گناہوں میں دھستے چلے گئے، ان لوگوں سے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر وہ میری طرف پلٹ آئیں تو میں ان کے تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کو اپنے بندے کا پلٹنا بہت پسند ہے، وہ چاہتا ہے بندہ میری طرف پلٹ کر آئے، مجھ سے رجوع کرے۔ پروردگار عالم ہمیں اس کو اس طرح سے، کیونکہ وہ تواب بھی ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، شان غفاری بھی ہے۔ اس پر بھی آج کے اس بزم کلام کریں گے، بخشش کے اسباب کے تعلق سے آج ہم اس بزم کلام کریں گے۔ مہمان شخصیات جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ بلا شبہ منفرد انداز تکلم ہے، انداز بیاں ہے، ماشاءاللہ علم کا ایک خزانہ ہے ان کے اندر، بہت سادگی سے منتقل کر دیتی ہیں۔ ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ موجود ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور میری دوسری جانب جو مہمان شخصیت تشریف فرما ہے، عالمہ ہے ماشاءاللہ، ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں، اسی لیے ہمارے دل میں زیادہ محبت بھی ہے ان کی، صفا فاطمہ موجود ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جناب حمد باری تعالیٰ سے آغاز ہوا، بہت ہی خوبصورت آواز، بہت خوبصورت انداز سے ماشاءاللہ حمد باری تعالیٰ افزا نویز نے پیش کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، اللہ کی شان غفاری، اس کے تعلق سے میں چاہوں گی قرآن مجید کی روشنی میں اس تعلق سے روشنی فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا میں بھی جیسے آپ نے قرآنی آیات کا حوالہ دیا، اور حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی سب سے پر امید آیت اللہ کے بندوں کے لیے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے
میرے بندو اللہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، یعنی ظلم سے مراد گناہ ہو گئے، نافرمانی ہو گئی اللہ کی، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شک ہر گناہ کو بخش دے گا۔ تو یہ وہ پیاری آیت ہے جہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیے امتحان، یہ دنیا جو ہے آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، اور جو وہ واقعہ ہے قرآن پاک میں کہ ابلیس کو مہلت دے دی گئی، تو ابلیس نے یہ کہا کہ قیامت تک مجھے مہلت دے دی جائے تو میں یہ ثابت کر دوں گا کہ یہ جو انسان ہے اس کو بنانا معاذ اللہ یہ درست نہیں تھا، کیونکہ یہ اللہ کا نافرمان ہوگا، گناہ گار ہوگا۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے مہلت دے دی جائے تو میں انہیں بہکاؤں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا جا، تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دی گئی۔ تو وہ کہتا ہے کہ آگے سے بھی بہکاؤں گا، پیچھے سے بھی بہکاؤں گا، سامنے سے بھی بہکاؤں گا، دائیں جانب سے بائیں جانب سے۔ تو ایک بات تو یہاں یہ واضح ہو گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا جو میرے مخلص بندے ہیں وہ تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، تمہاری جو چالیں ہیں، مکر و فریب ہیں، ان کا شکار نہیں ہوں گے۔ پھر جو کمزور ہیں، ضعیف ہیں، یہ بھی قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ انسان ضعیف پیدا کیا گیا، اس میں ضعف ہے، کمزوری ہے۔ فرمایا اگر ان سے خطا، گناہ، میری نافرمانی سرزد ہو جائے گی، یا بالفرض وہ تمہارے بہکاوے میں آ کر کوئی لغزش کر بیٹھیں گے، تو جب مجھ سے بخشش کے طلبگار ہوں گے میں انہیں بخش دوں گا۔ تو یہ بہت پیاری بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں حکم بھی دیا عمل کا، اطاعت کا، جزا کا بھی تذکرہ فرمایا، سزا کا بھی ذکر فرمایا، لیکن بار بار جو سب سے زیادہ ہائی لائٹڈ ہمیں نظر آتی ہیں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات، وہ یہ ہیں کہ بے شک وہ ستار ہے، بے شک وہ غفار ہے، بے شک وہ رحمان ہے، بے شک وہ رحیم ہے، یعنی ہر وہ صفت کہ جہاں بندے کے عیبوں پر پردے بھی ڈالے جا رہے ہیں، ان کی بخشش بھی کی جا رہی ہے۔ تو جتنی بار اللہ سے توبہ کی جاتی ہے، اور آپ دیکھیں دنیا بھر میں کوئی انسان بڑے سے بڑا رحم دل بھی ہو، وہ آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ جتنی دفعہ تم میرا قصور کرو گے میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے کہ 100 مرتبہ گناہ کریں یا 100 سال کی زندگی ہو اور وہ گناہوں میں مسلسل بسر ہوتی رہے، لیکن ایک بار جب بندہ صدق کے دل سے تائب ہوتا ہے تو وہ پچھلا پورا کا پورا اس کا ریکارڈ گناہوں کا وہ کلیئر کر دیا جاتا ہے۔ تو بس انسان یہ سمجھے کہ یہ پورا مہینہ ہی ہمیں اس لیے عطا کر دیا گیا بخشش کے لیے، خاص طور پر اب یہ جو آخری ایام ہیں، کثرت سے جتنا ہمیں توفیق ہو اللہ کی مغفرت طلب کرتے رہیں، اور ایک بار جب استغفار کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، کیونکہ وہ خود فرما رہے ہیں کہ کون گناہوں کو بخشتا ہے اور کون توبہ قبول کرتا ہے سوائے اللہ کے، تو یہ اللہ ہی کی شان ہے، اسی کا کمال ہے، اسی کی رحمت۔ آپ نے استغفار کے حوالے سے بات کی، میں صفا فاطمہ آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ گناہوں کی بخشش میں جو استغفار کی اہمیت ہے اس کے تعلق سے، کیا استغفار سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت کی یہ رحمت کی جلوہ گری ہے کہ اللہ رب العزت نے بخشش کے اسباب ہمارے لیے پیدا فرمائے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے یہ جو بخشش کا دروازہ ہمارے لیے کھولا ہے، مغفرت کا دروازہ ہمارے لیے کھولا ہے، یہ اسی لیے ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف رجوع بھی کرے اور اسی کی بارگاہ سے وابستہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بخشش کو ہمارے لیے شرن جو ہے وہ اس کا حکم بھی دیا کہ بخشش مانگی جائے، طلب کی جائے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، یعنی کہنا یہ مقصود ہے کہ تمہارا کام صرف اور صرف مغفرت طلب کرنا ہے۔ مغفرت کس کو کہتے ہیں؟ سابقہ گناہوں پر ندامت کے ساتھ اللہ رب العزت کا خوف رکھتے ہوئے رجوع کرنا، اور یہ نیت کرنا کہ آئندہ اس گناہ کو دوبارہ نہیں کیا جائے گا، یہ توبہ کہلاتی ہے۔ اور یہ اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی جائے اور اچھی نیت کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ اس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا کام صرف اور صرف مغفرت طلب کرنا ہے۔ جس نے مغفرت دینی ہے وہ ارحم الراحمین ہے، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، بلکہ رحم کرنے والوں کا رب ہے۔ لہٰذا جب وہ معاف فرمائے گا تو کیسا معاف فرمائے گا کہ جب وہ تمہاری بخشش کے، تمہاری مغفرت کے پروانے جاری کر دے گا تو پھر اس کا جو ہے وہ نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب رب چاہے گا تو تمہارے نامہ اعمال سے تمہارے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ تمہارے جو فرشتے ہیں جنہوں نے ان گناہوں کا ریکارڈ اپنے پاس رکھا تھا وہاں سے وہ گناہ مٹ جائیں گے، زمین پر سے گناہ کے اثرات مٹ جائیں گے، آخرت میں اس طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچو گے گویا کہ وہ گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ تو تمہارا کام کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقُلْ
रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। तुम्हारा काम सिर्फ ये है कि बख्शिश तलब करो, मगफिरत तलब करो, वो रहमत फरमाने वाला है, वो ज़रूर तुम्हारी तरफ रुजू फरमाएगा। फिर इसी तरह बख्शिश, जो आपने इस्तिग़फ़ार की अहमियत के बारे में बात की, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन होने के बावजूद, यानी जिनकी वजह से दूसरों के भी गुनाहों को बख्श दिया जाता है, उनका आलम क्या है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिन भर में 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार फरमाते हैं। ये है इस्तिग़फ़ार की अहमियत कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी तरगीब के लिए खुद इस्तिग़फ़ार फरमा रहे हैं, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करने की अहमियत हमारे सामने ज़ाहिर हो जाए। सही, सुभान इसके अल्लाह। साथ फिर और भी जी बिल्कुल, उसको मैं इंशाअल्लाह ताला वक्फे से जब लौटेंगे तो उसको आप ज़रूर कंटिन्यू कीजिएगा। अफ़ज़लुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, इस ज़िक्र को अपने लबों से तर रखिए। हाजिर होते हैं। मदीने जाऊं बड़दा मेरे दिल विच हसरत होर नहीं, मैनू शौक मदीने जाऊं बड़दा मेरे दिल विच हसरत होर नहीं, आका तेरी मर्जी साडा ते कोई जोर नहीं, मेरी अक़ल भी नहीं, मेरी शक्ल भी नहीं, मैनू यारा मनाउण दा ढंग भी नहीं, मेरी अक़ल भी नहीं, मेरी शक्ल भी नहीं, मैनू यार मनाउण दा ढंग भी नहीं, मेरा इश्क भी रोमी वर्गा नहीं, मेरी जामी वर्गी टोर नहीं, आका तेरी मर्जी साडा ते कोई जोर नहीं, तेरे नाम दे तज़किरे और शादे, तेरे हुस्न दे चर्चे फरशाते, तेरे नाम दे तज़किरे और शादे, तेरे हुस्न दे चर्चे फरशाते, कोई था नहीं ऐसी जिस था नहीं, मेरे आका तेरा शोर नहीं, आका तेरी मर्जी साडा ते कोई जोर नहीं, और मेरा इश्क कहना हौसला रख, आका दा बुलावा आवेगा,
پر کی کریے بے صبری دا میرے دل وچوں جاندا چور نہیں آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. صفا وقفے پہ جانے سے قبل ایک پوائنٹ آپ بیان فرما رہی تھی استغفار کے حوالے سے. کیا استغفار کے بغیر بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ ارشاد فرما جی دیجیے. بالکل، استغفار سے تو گناہ معاف اللہ رب العزت فرماتا ہی ہے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی اعمال ہیں جن کا ذکر کیا گیا. مثال کے طور پر اگر کوئی کامل وضو کرے سرکار نے فرمایا کہ اس کے گناہ دھل جایا کرتے ہیں. اسی طرح نماز کو گناہوں کو مٹانے کا سبب قرار دیا گیا. اسی طرح حج کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے حج کرتا ہے اور اس کے ارکان ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو بالکل گناہوں سے پاک صاف فرما دیتا ہے. اسی طرح گناہ کے بعد نیکی کرنا یہ بھی اس گناہ کو مٹا دیا کرتی ہے. اسی طرح فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ کوئی 100 مرتبہ پڑھ لے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں. سبحان اللہ، وہ نواز رہا ہے. ڈاکٹر صاحبہ اس کا کرم اس کے غضب پر حاوی ہے. اس شان کریمی کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ قرآن پاک میں 114 صورتیں اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل فرمائیں جن میں سے 113 کی ابتدا پر پہلے یہ اعلان کیا جا رہا ہے باقاعدہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت اس کی محبت اپنے بندوں کے لیے بے پناہ ہے اور عام ہے. اور اللہ اپنے حبیب سے بھی فرماتے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے، نبی خبر دے دیجئے، یعنی بریکنگ نیوز ہے، ایک بہت بڑی خبر ہے اللہ کے بارے میں کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے. قرآن پاک میں جب کبھی عذاب کا تذکرہ آیا، رفلی اگر میں تذکرہ کروں 117 ایسے مقامات ہیں جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سزا کا عذاب کا ذکر کیا اور 237 کے قریب ایسی آیات ہیں جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی رحمت اور مغفرت کی نوید سنائی. تو یہ ریشو ڈبل ہے عذاب کی خبروں سے. بلکہ یہ تو میں نے صرف آیات کی بات کی ہے، اگر آپ ویسے اوورآل دیکھتے ہیں تو کئی گنا زیادہ اللہ کی رحمت محیط ہے اللہ کی پکڑ پر. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں کہ میری جو رحمت ہے وہ ہر چیز پر محیط ہے. اور اس سلسلے میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو، اللہ فرما رہا ہے حدیث قدسی ہے، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میرا غضب، میری ناراضگی جو ہے وہ میری رحمت سے کم ہے اور میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. اور ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جب ایمان قبول کیا تو روتا ہی چلا گیا اور اعلان آ کر کرتا ہے کہ مجھ سے یہ بھی گناہ ہو گئے، فلاں گناہ فلاں، ایک لمبی فہرست ہے میں مختصر کر کے بیان کرتی ہوں. تو وہ کہتا ہے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میری بخشش کی کوئی امید نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے گناہ سمندر کی موجوں سے بھی زیادہ ہیں، سمندر کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں، ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہیں، درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں؟ تو وہ ہر چیز پر ہاں کہتا گیا کہ یا رسول اللہ بے شک اس سے بھی زیادہ ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں. بہت ہی دکھی پریشان اور بہت ہی نادم ہے. تو آخر میں اللہ کے بھی فرماتے ہیں کہ کیا تمہارے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ اللہ اکبر. تو یہ وہ جملہ تھا کہ جس پر وہ خاموش ہو گیا اور یہی اس کو بشارت دی گئی، یہی خبر دی گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ توبہ کرنے والے نادم ہونے والوں پر محبت فرما کر کرم فرماتا ہے. اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ نے فرمایا اگر بندے گناہ نہ کریں، اس کی فرما برداری ہی کریں تو وہ وفات پا جائیں گے اور اللہ انہیں سیدھے جنت میں بھیج دیں گے. لیکن پھر اللہ ایک قوم پیدا کریں گے جن سے خطائیں بھی ہوں گی، گناہ بھی ہوں گے، لغزشیں بھی ہوں گی، پھر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ کریں گے. تو جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو وہ اس شخص سے بھی زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے جس نے کبھی خطا نہیں کی ہوتی اور کبھی توبہ نہیں کی ہوتی. تو یہ فیلنگز کو آپ
دنیا کے معاملات میں بھی سمجھ سکتے ہیں. میری آپ سے بہت اچھی دوستی ہے, ہمارے اندر کبھی کوئی ناچاکی نہیں ہوئی اور کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا, لیکن کبھی کسی جگہ ہمارا اختلاف ہو اور تھوڑی سی دوری قائم ہو جائے, جی. اس کے بعد میری غلطی ہے یا آپ کی غلطی ہے اور ہم نادم ہو کر تڑپ کر ایک دوسرے کے قریب آئیں گے, تو پھر جو کنیکشن ہمارا بنے گا, وہ جو ایک ایموشنل کنیکشن بنے گا, وہ پہلے کبھی تھا ہی نہیں. صحیح, اس کی ریئلائزیشن, کیونکہ پہلے تو ایک اسموتھ نارمل ریلیشن چل رہا تھا. تو یہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہر شے پر محیط ہے, اور بندہ مایوس نہ ہو لیکن صدق کے دل سے توبہ کرے. اچھا, اگلا سوال بھی میرا توبہ کے تعلق سے ہی تھا, اور صفا آپ سے, کہ کیا جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ تو تواب ہے, کیا فرمائیں گی؟ جی بالکل, تواب مبالغے کا صیغہ ہے, یعنی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا, بلکہ وہی ہے جس کی بارگاہ میں حقیقتاً توبہ کو قبول کیا جاتا ہے. جی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ جو کوئی شرک کرتا ہے رب تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں فرماتا, لیکن اس کے سوا جس گناہ کو چاہے معاف فرما دیتا ہے. ہر گناہ کی بخشش کا اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر رکھا اس کو, کہ رب تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا. اچھا, شرک کے حوالے سے بھی یہ وضاحت کر دوں کہ زندگی میں خدا نخواستہ کوئی شخص اس طرح سے شرک کا مرتکب ہو گیا, پھر اس کو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے توبہ کی توفیق عطا فرمائی, تو یہ جو اس کو توبہ کی توفیق ملی ہے, جی, اس کی وجہ سے اس کا یہ گناہ جو اس نے شرک کا گناہ کیا تھا وہ بھی معاف ہو جاتا ہے. یہاں جو بیان فرمایا کہ شرک کا گناہ اللہ رب العزت معاف نہیں فرمائے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ آخرت میں شرک کے ساتھ پہنچے, اس گناہ کو لے کر دنیا سے جائے گا, تو اب اس کی بخشش نہیں ہے, اب اس کی مغفرت نہیں ہے. لیکن اگر دنیا میں کوئی بھی گناہ سرزد ہوتا ہے, یقیناً رب تعالیٰ ہی ہے جو ہمارے گناہوں کی بخشش فرمانے والا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اسلام میں داخل ہونے سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ برا میری نظر میں کوئی نہیں تھا. میں سرکار کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی کہ میں آپ کی بیعت ضرور کروں گا, لیکن میری ایک شرط ہے. سرکار نے پھر وہ شرط پوچھی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بس میرے گناہوں کو بخش دیا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ اللہ رب العزت پر ایمان لے آنا, رب تعالیٰ کے دین کو قبول کر لینا سابقہ تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے, حج گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے, ہجرت گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ محبوب میری نظر میں کوئی نہیں تھا. گویا کہ یہ جو مغفرت کی نوید سرکار سنا رہے ہیں, یہ اللہ رب العزت کا ہی کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو, لیکن اگر بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ ضرور اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ, یعنی سچے دل سے توبہ کر لیجئے تو وہ رب ضرور آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا. وقفے پر جانا ہے, حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان اور خواتین میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. جناب, گفتگو کی جا رہی ہے بخشش کے حوالے سے, مغفرت کے حوالے سے, کہ بندہ اس رب کائنات سے بخشش طلب کرے, مغفرت طلب کرے اور سچے دل سے توبہ کرے. اور یہ بھی بات ہوئی کہ کثرت سے استغفار کیا جائے, یہ بھی بات ہوئی کہ جب توبہ کی جائے دل میں یہ جان کر آئندہ گناہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ بھی کر لے تو اللہ رب العزت بڑا کریم ہے, اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے. اب بات کر لیتے ہیں, ڈاکٹر صاحبہ یہاں موجود ہے. ڈاکٹر صاحبہ, تکلیف ہے, پریشانی ہے, یہ بھی گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنتی ہے کیا؟ یہ بھی بتا دیجئے. اور ساتھ ساتھ کیا نیکیاں بھی گناہوں کے کفارے کا سبب بنتی ہیں؟ فرمائیے گا. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات واضح ہیں, اور نیکی کی جہاں تک بات ہے تو خود قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر فرمایا گیا, اور یہ بھی آیت مبارکہ ان الحسنات یذہبن السیئات, کہ نیکی جو ہے وہ برائی کو لے جاتی ہے, مٹا دیتی ہے, دور کر دیتی ہے. جس طرح سے پانی میل کو دھو دیتا ہے, جس طرح سے یہ جو آپ کے پاس ہوتے ہیں نا سینیٹائزرز وغیرہ, وہ جراثیم کا خاتمہ کر دیتے ہیں, تو بالکل اسی طرح سے نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو تکالیف ہمیں آتی ہیں, واضح تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی بھی عجب شان ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ متوجہ ہوئے کہ کون سی ایسی خوبی بیان کی جانے والی ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کو اگر ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو تکالیف ہمیں آتی ہیں یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں. اور دوسری طرف یہ بھی کلیئر کر دوں کہ اگر نیک لوگوں کو یہ تکالیف آتی ہیں تو ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. اگر خطا کار گناہ گار ہم جیسے لوگوں پر آتی ہیں تو
ہمارے گناہوں کی مغفرت کا سبب بنتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ بڑے فخر سے 40 دن بلکہ کہتا ہے 1 مہینہ ہو گیا, بعض روایت میں کہ کہتا ہے کہ مجھے تو کبھی کوئی بیماری آتی ہی نہیں, بڑے فخر سے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ 40 دن تک جو جسم کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہو تو وہ ملعون ہے. اللہ یعنی یہ جسم کی زکوٰۃ ہے, بیماریاں, تکالیف, حتیٰ کہ ایک ٹھوکر بھی لگ جانا, یہ جو ہمارے سر میں درد ہو گیا, پیٹ میں درد ہو گیا, چھوٹے موٹے ایشوز بھی ہمارے جو بنتے رہتے ہیں, تو یہ بھی ہمارے گناہ کا کفارہ بن جاتے ہیں. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ نیکی گناہ کو مٹاتی ہے, اس کو کمپنسیٹ کرتی ہے. کوئکلی حدیث مبارکہ کو میں بتانے کی کوشش کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں اور بائیں دونوں طرف اعمال نامے لکھنے والے فرشتے موجود ہیں, اور یہ جو دائیں ہاتھ کا فرشتہ ہے جو نیکیاں لکھتا ہے, یہ بائیں ہاتھ کے فرشتے کا امیر ہے, یعنی یہ اس کو آرڈر کر سکتا ہے, اس کو حکم دے سکتا ہے. تو جب کوئی بندہ نیکی کا ارادہ بھی کرتا ہے تو دائیں ہاتھ کا فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے, لیکن بائیں ہاتھ کا فرشتہ گناہ کرنے کے بھی کچھ ساعت تک نہیں لکھتا کہ شاید ابھی توبہ کر لے, اس کے بعد لکھ دیتا ہے. تو اگر توبہ کر لے یا کوئی نیکی کر دے تو دائیں ہاتھ کا فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ نیکی گناہ پر غالب ہے, اس نے نیکی کر لی ہے, اس کے گناہ کو مٹا دو. اب آپ سوچیں کہ کتنے ہم سے گناہ ہوتے ہوں گے کہ اتنی زبردست پیشکش کے باوجود بھی قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے گناہ اور نیکیاں یا تو برابر ہو جائیں گی یا پھر گناہ کا پلہ بھاری ہو جائے گا. تو یہ درست ہے کہ ہماری ہر نیکی جو ہم نے نیت بھی نہیں کی ہوتی کہ اس سے گناہ معاف ہوگا, آٹومیٹیکلی وہ گناہ کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے. اور خاص طور پر جیسے ہمارے ہاں بچپن میں ہوتا تھا, کوئی بے ادبی ہو گئی یا خدا نہ خواستہ قرآن پاک گر گیا تو کہتے صدقہ دو, آٹا صدقہ کر دو. تو یہ ساری باتیں ہماری تربیت کا حصہ اسی لیے بنائی گئی تھی کہ جان کر یا انجانے میں ہم سے اگر کوئی خطا گناہ ہو جائے تو معافی کا ذریعہ توبہ بھی ہے. الندم توبات, حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ندامت بھی توبہ ہے. توبہ کر لینا, زبان سے کرنا, دل سے نادم ہونا, یا کوئی نیکی کرنا, یہ سب اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کا سبب بنتے ہیں. اور ہمیں یہ چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی خطا سرزد ہو جائے تو فوری طور پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی نیکی کریں, تاکہ وہ جو گناہ تھا, اور اللہ کی شان ہے, اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ اللہ رؤوف ہے اور کریم ہے. وہ صرف گناہوں کو معاف نہیں فرماتا بلکہ جب معاف کرتا ہے تو وہ جو گناہوں کا ایک لمبا پلڑا تھا, جو ایک لمبی فہرست تھی, اس کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. تو یہ سوچ کے وہی بات ہو گئی نا جو ہم نے ابتدا میں بھی عرض کیا کہ اس رب کو پلٹنا پسند ہے. وہ انتظار اسی بات کا ہے نا کہ کیا کاش میرا بندہ پلٹ آئے. اور ہم نے بچپن سے یہ بھی سنا نا کہ بخار ہو جائے, بخار سے گناہ جھڑتے ہیں, تو اللہ رب العزت تو نواز رہا ہے, اس کے نوازنے کے بہانے ہیں یہ. پروردگار عالم سے بس معافی طلب کیجئے. صفا آپ کی جانب بڑھیں گے. اللہ کی رحمت پکار رہی ہے, اور بالخصوص اگر اس ماہ مبارک کی بات کریں, خصوصیت سے اس عشر مبارک کی بات کی جائے, کیا فرض بنتا ہے ہمارا؟ بالکل اللہ رب العزت رب ہو کر ہماری طرف توجہ فرما رہا ہے کہ کوئی ہے بخشش مانگنے والا. ہر رات یہ ندا کی جاتی ہے, کوئی ہے بخشش مانگنے والا, مغفرت مانگنے والا. تو وہ محبت سے پکار رہا ہے اپنے بندے کو, تو محبت کا جواب محبت سے دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. محبت کیا ہوتی ہے کہ جیسے ایک بزرگ کے حوالے سے ملتا ہے 40 سال تک روتے رہے, توبہ بھی کر لی تھی, جس کا مسئلہ ہوا تھا وہ مسئلہ بھی, تمام ساری چیزیں کلیئر کر لی. اس کے بعد کسی نے پوچھا کہ 40 سال ہو گئے آپ کو روتے ہوئے, آخر کیا وجہ ہے, توبہ کے باوجود رو رہے ہیں. تو فرمایا کہ آخر کیوں میں اللہ رب العزت کے جو توجہ ہے اس سے غافل کیسے ہوا, میرے ذہن سے یہ تصور کیسے نکل گیا کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ تصور اس وقت ہوتا تو میں کبھی بھی اس چیز میں مبتلا نہ ہوتا. یہ ہے محبت. جب انسان محبت کے ساتھ رجوع کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو بہت زیادہ توبہ کرنے والا رحیم بھی پاتا ہے, کریم بھی پاتا ہے. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایام خصوصی طور پر جو بلکہ یہ جو آخری عشر ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جو آخری لمحات ہوتے ہیں, ہم پیپرز دے رہے ہوتے ہیں لیکن جو 2.5-3 گھنٹے کا پیپر ہے, لیکن جو آخری لمحات ہیں جو 15 منٹس ہیں وہ بعض اوقات پورے ان 2.5 گھنٹے کے اوپر بھاری ہوتے ہیں. ہم بعض اوقات ایسے کام اس مطلب ان 15 منٹس میں اتنا کچھ لکھ کر آ جاتے ہیں جو شاید وہ جو پچھلا لکھا ہے, سابقہ لکھا ہے, اس سے زیادہ سبقت لے جاتا ہے. تو بعض جو اوقات ہوتے ہیں, جو گھڑیاں ہوتی ہیں, ان کو بہت زیادہ توجہ کے ساتھ اور بہت زیادہ رجوع کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہوتی ہے. اسپیشلی وہ لمحات جو آپ سحری کے ٹائم میں آپ کے گزر رہے ہیں, جو افطار کے ٹائم میں گزر رہے
رہے ہیں کہیں وہ کچن میں ضائع نہ ہو جائیں، کہیں وہ کسی اور کام میں ضائع نہ ہو جائیں. اپنے ٹائم ٹیبل کو ایسے مینٹین کریں کہ آپ کے وہ 10 سے 15 منٹ ضرور ایسے مل جائیں کہ آپ نفلی اعتکاف کی نیت سے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں اور بخشش کی اس کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعا بھی کریں. اور آخری بات یہ عرض کروں گی کہ کم از کم گناہ کو گناہ سمجھیں. یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم گناہ کو گناہ سمجھیں گے تبھی ہم اپنے کریم رب کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ ہم سب کو اللہ رب العزت خصوصی طور پر ان ایام میں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ تشریف لاتی ہیں، آپ کی جانب سے بہت ہی فکری گفتگو جاتی ہے ماشاء اللہ. آمد کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. صفا فاطمہ آپ تشریف لاتی ہیں، ماشاء اللہ خوب گفتگو آپ کی جانب سے بھی رہی. افضا نوید صاحبہ آپ نے بہت پیارا کلام بھی پڑھا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہی کی آواز پر اختتام بھی کریں گے. بس لاسٹ میں یہ دعا ضرور کروں گی کہ پروردگار عالم بندے کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا. یعنی پروردگار سے ہم یہی دعا کریں گے کہ پروردگار ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا کہ جس کی اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. کہ ہمیں بخش دے، معاف کر دے، تو بہت معاف کرنے والا، بخشنے والا، مہربان ہے، اور کافرین پر ہمیں سبقت عطا فرما. اجازت دیجیے، فی امان اللہ. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا خذ یدی ساحل لنا اشقالنا اشقالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا رسول کبریا فریاد ہے یا حبیب کبریا فریاد ہے یا رسول کبریا فریاد ہے اے میرے حاجت روا فریاد ہے سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج اے میرے مشکل کشا فریاد ہے اے میرے مشکل کشا فریاد ہے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا گنبد خضرا کے جلوے ہو نصیب 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 یہ کرم یا مصطفیٰ فرمائیے یہ
کرم یا مصطفیٰ فرمائیے، اور یا رسول اللہ میری مغفرت، 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 ہو خدا سے یہ دعا فرمائیے، آقا ہو خدا سے یہ دعا فرمائیے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اپنی عاصی کی شفاعت حشر میں، اپنے عاصی کی شفاعت حشر میں، اپنے عاصی کی شفاعت حشر میں، اپنے عاصی کی شفاعت حشر میں، شافعِ روز جزا فرمائیے، شافعِ روز جزا فرمائیے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق، اننی فی بحر غم مغرق، خذ یدی ساحل لنا اشقا لنا، خذ یدی ساحل لنا اشقا لنا، اور یا نبی چشم عطا فرمائیے، 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 درگزر ہر ایک خطا فرمائیے، درگزر ہر ایک خطا فرمائیے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا،